بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر لا اقسم بیوم القیامہ، یہ سورۃ القیامہ ہے۔ یہاں سے آخر تک یہ تین صورتیں، سورہ قیامہ، سورہ دہر، سورہ مرسلات، یہ تینوں کی تینوں صورتیں آخرت کا منظر بیان کر رہی ہیں، اور اس کے بعد آخری پارہ 30واں جو ہے اس میں بھی نصف تک تمام صورتیں آخرت کو بیان کر رہی ہیں، اور آخرت کے بڑے ہولناک اور خوفناک مناظر ان صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی صورت کا نام ہی سورۃ القیامہ رکھا گیا، اور یہ سورہ مبارکہ 2 رکوع اور 40 آیات پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کی آیات مختصر آیات ہوتی ہیں۔ آغاز ہی میں اللہ پاک نے قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ لفظ لا شروع میں یہ زائدہ ہوتا ہے، تاکید کے لیے ہوتا ہے، تو معنی یہ ہے لا اقسم بیوم القیامہ، اس قائم ہونے والے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس 3 طرح کا ہے، ایک ہے نفس امارہ، جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں آتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس سے براءت کا اظہار نہیں کرتا، بے شک نفس تو گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ امارہ امر سے ہے، الف میم را، امر کا معنی ہے حکم، تو نفس امارہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا حکم دینے والا نفس۔ یہ نفس اس جہان میں کافر کا، فاسق کا، فاجر کا، اور عام طور پر انسانوں کا نفس یہی ہوتا ہے جو ہم وقت خواہشات کو پورا کرنے کی چاہتیں کرتا ہے، گناہ کرنے کی چاہتیں کرتا ہے، جس میں نیکی کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ علامہ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رسالۃ المسترشدین، اس پر شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا، اور بڑی مفید باتیں ہیں، وہ کتاب پڑھنے کی ہے، انسان کی اصلاح کے لیے بہت پیاری کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے سامنے گناہ کا خیال آئے تو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ سے ڈراؤ کہ اللہ سے ڈر، یہ جو تو کرنے لگا ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر تمہارا نفس بچ جائے اللہ کے خوف سے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو،
کہ اندر ایمان ہے، جس ایمان کی بدولت یہ نفس اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، اور اگر نہیں بچتا تو پھر اس نفس کو سمجھاؤ، یوں سمجھاؤ کہ یہ مردانہ کام نہیں ہے، یہ آدمیوں کا کام نہیں ہے جو تو کرنے لگا ہے۔ یوں اس کو سمجھاؤ کہ تیرا منصب اور مقام نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تو یوں گناہوں کے اندر گرائے، ذلیل رسوا کرے۔ بچ جاتا ہے تو اچھی بات، نہیں بچ جاتا تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اب آپ اپنے نفس کو یوں کہو کہ اگر یہ گناہ تو نے کیا تو لوگوں میں تیری رسوائی ہو جائے گی، لوگوں میں تیری بدنامی ہو جائے گی۔ اگر آپ کا نفس بدنامی کے ڈر سے بچ جاتا ہے اور بدنامی کا ڈر سامنے ہونے کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو بھی مقصود حاصل ہو گیا۔ ٹھیک، اللہ سے نہیں ڈرا، بدنامی سے ڈرا، بہرحال مقصود حاصل ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کا نفس بدنامی سے بھی نہیں ڈرتا تو پھر ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّ نَفْسَكَ نَفْسَ الْحَيْوَانِ، اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کا نفس نہیں رہا، یہ جانور کا نفس ہو گیا ہے، یہ جانور کا نفس ہو گیا ہے۔ جانور کو نہیں پتہ یہاں تک میرے مالک کی زمین ہے اور یہ حد بندی ہے، یہاں تک تو میں چر سکتا ہوں، یہاں سے آگے دوسرے آدمی کی زمین شروع ہوتی ہے، میں اس کو نہیں چر سکتا، یہ شعور اس جانور کو نہیں، اور اسے بدنامی کا شعور بھی نہیں ہے، اسے ڈنڈے پڑنے کا شعور بھی نہیں ہے۔ تو جب انسان کو بھی یہ شعور نہ رہے، نہ بدنامی کا شعور ہے اور نہ اپنی عزت کا اسے شعور ہے، نہ اسے رب کی نافرمانی کا اسے شعور ہے، تو پھر فرمایا کہ پھر تم اپنے نفس کی اصلاح کرو، پھر تمہارا نفس انسان کا نفس نہیں رہا، پھر تمہارا نفس تو حیوان کا نفس ہے، یہ نفس قابل اصلاح ہے۔ اس لیے علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے نفس کی اصلاح کے لیے مستقل مجاہدے کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں جو تزکیہ نفس تھا، نفس کا تزکیہ کرنا، نفس کو پاک کرنے کی محنت کرنا، وہ یہی تو محنت ہے بھائی۔ ارے بھائی بڑا خطرناک دشمن ہے یہ، بڑا خطرناک دشمن ہے انسان کا نفس امارہ۔ آپ علیہ السلام نے یوں مثال دے کر ارشاد فرمایا تو کہ تم لوگ یوں بتاؤ کہ اگر ایک آدمی ہو اور اس کا ایک دوست ہو اور اس کو وہ کھلاتا ہو پلاتا ہو، جتنا کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، یہ دوست اس کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور دوسرا دوست وہ ہے کہ جس کو یہ کھلاتا نہیں ہے، اس پر سختی کرتا ہے اور اس کو مشقت میں ڈالتا ہے، اس کو تکلیف میں ڈالتا ہے، لیکن وہ صحیح سیدھا رہتا ہے۔ کون سا دوست اچھا ہے؟ کہیں دوسرا والا؟ فرمایا یہ دونوں آپ کے نفس ہیں۔ اگر اس نفس کو تم کھلاؤ گے، اس کی ہر چاہت پوری کرو گے، ہر چاہت پوری کرو گے، آج جی میں یہ آیا کہ یہ کھانا ہے، منگوا لیا، آج جی میں آیا کہ یہ کھانا ہے، لے آؤ جی، آج جی میں آیا یہاں جانا ہے، چلو جی، آج جی میں آیا یہ کام کرنا ہے، چلو۔ میں بات جائز ناجائز کی نہیں کر رہا، نفس کو خواہشات کا عادی کیوں بنا رہے ہو؟ اپنے گھروں کے اندر اپنی بچوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت بھی اس طرح سے کرو کہ ان کی ناجائز چاہتوں کو تو پورا کرنے کا تصور ہی نہیں ہونا چاہیے، جائز چاہتوں کو کبھی کبھی پورا کرو، کبھی نہ کرو، چھوڑ دو۔ اگر ہر جائز چاہت آپ پوری کرتے رہو گے تو وہ آپ کے بچے نفس کے پجاری بنیں گے، نفس سے وہ عبد النفس بنیں گے، عبد النفس بن جائیں گے، وہ عبداللہ، اللہ کے بندے نہیں بنیں گے، عبد النفس بن جائیں گے۔ آج مطالبہ کیا بچوں نے یہ کھانا ہے، لے آئے جی، آج یہ کھانا ہے، لے آؤ جی، آج یہ کھانا ہے، ٹھیک ہے جی، آج فلاں جگہ چلنا ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے یہ چیز چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ مانا آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ کے پاس گنجائش بھی ہے، لیکن آپ اپنے بچے کو نفس کا پجاری بنا رہے ہیں۔
اس لیے نفس کی ہر چاہت کو پورا نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ نفس کی چاہتیں اور خواہشات لامتناہی ہے، ان کی کوئی حد نہیں اور انتہا نہیں ہے۔ اگر آپ قدم نہیں رکھیں گے تو یہ آج جو چاہت آپ کا نفس کر رہا ہے، آپ کے بچے کا جو نفس یہ چاہت کر رہا ہے، اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے جائز کام آپ کر رہے ہیں۔ اگلے دن ایک چاہت ایسی آئے گی کہ اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے کچھ مکروہ کام کرنا پڑے گا۔ پھر ایک چاہت ایسی نفس ڈالے گا کہ جس کو پورا کرنے کے لیے حرام کام کرنا پڑے گا۔ پھر ایک چاہت ایسی نفس لے کر آئے گا کہ جس کو پورا کرنے کے لیے حرام نہیں، کفر اختیار کرنا پڑے گا، اسلام سے نکل جائے گا، چونکہ پیچھے سے نفس کیا ہے؟ عادی ہے خواہشات کا۔ تو نفس جب خواہشات کا عادی ہے تو یہ خواہشات کے عادی ہونے کا نتیجہ کفر۔ اسی کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے؟ تم نفس کو معبود بنانے کا مطلب کیا ہوا کہ ہر شے اندر سے اٹھنے والی ہر بات کو پورا کرنا، اندر سے اٹھنے والے ہر غصے کو پورا کرنا، ہر محبت کو پورا کرنا، جائز ناجائز نہ دیکھا، اسی کا نام ہے نفس کی پیروی کرنا، نفس کو معبود بنا لینا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے جی۔ تو یہ ایک نفس ہے، نفس امارہ۔ دوسرا نفس یہاں ہے جس کا تذکرہ ہے نفس لوامہ۔ لوامہ ملامت کرنے والا نفس۔ یہ جب انسان نیکی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو پھر یہ انسان کا نفس نفس لوامہ بنتا ہے۔ عام متقیوں کا نفس، عام نیک لوگوں کا نفس یہ عام طور پر لوامہ ہی ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ گناہ کرنے پر بھی ملامت کرتا ہے، نیکی کی کمی پر بھی ملامت کرتا ہے۔ آج تو نے تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ تہجد نہ پڑھنے پر ملامت کرے گا۔ آج فرض نماز ظالم تو نے کیوں چھوڑی ہے؟ یہ ملامت کرے گا، ملامت کرے گا، ملامت کرے گا، اور اس وقت تک ملامت کرتا رہے گا جب تک آدمی کو توبہ نہ کرا دے۔ اچھی بات ہے۔ گناہ کرے گا تو گناہ پر بھی یہ ملامت کرے گا، کیوں یہ گناہ تو نے کیا ہے؟ کیوں آج تو نے یہ جھوٹ بولا ہے؟ کیوں گھر کی زندگی میں تو نے خیانت کی ہے؟ عورت کو ملامت کرتا ہے، کیوں اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے؟ کیوں جھوٹ بولا تو نے؟ ساس بہو کے درمیان کے جھگڑے یہ ملامت کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اور لیکن یاد رکھیے گا، اس کی ملامت کی جب تک آدمی قدر کرتا ہے یہ ملامت کرتا رہتا ہے۔ جس دن اس کی ملامت کی قدر کرنا چھوڑ دی پھر یہ امارہ بن جائے گا، اگلے سٹیج پہ چلا جائے گا امارہ، پھر وہ گناہ ہی گناہ۔ اس کے اندر سے پھر احساس مٹ جاتا ہے، اس کے اندر سے پھر احساس مٹ جاتا ہے، ملامت کا احساس مٹ، اور یہ بڑی خوفناک چیز ہے جب احساس اندر سے مٹ جائے تو۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ اور یہ اپنے بچوں کو عادی بناؤ، نفس لوامہ۔ اگر بچے نے جھوٹ بولا تو اس کو احساس ندامت دلواؤ۔ نماز ترک کی، بیٹا کوئی بات نہیں، اوہو بڑا ظلم کیا آپ نے، یہ کہہ کر بیٹا کوئی بات نہیں۔ آپ نے اس کے اندر سے جو ملامت تھی وہ نکال دی، اس کے اندر سے جو فطری حیا، شرعی حیا تھی وہ آپ نے نکال دی۔ بچی پردہ نہیں کر رہی ہے، بیٹی کوئی بات نہیں، آج کل تو ایسا ہی ماحول چل رہا ہے۔ یہ ظلم کیا آپ نے اپنی لڑکی کے ساتھ، ظلم کیا، بدترین ظلم کیا آپ نے، بدترین ظلم کیا آپ نے اس کے ساتھ۔ اس کے اندر فطری حیا اللہ نے رکھی ہے کہ وہ پردہ کرے۔ اس کا دوپٹہ اتر گیا، اچانک سے اتر گیا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں بات ہے، کیوں نہیں بات ہے؟ اگر وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، تو شکر ادا کرو کہ اس کے اندر ایمان کی رتی ہے، وہ شرمندہ ہے۔ اسی طرح سے جناب، اگر آپ اس کو اعزہ اقربا غیر محرموں کے سامنے لانا چاہتے ہیں اور آپ یہ تصور اور یہ جملہ بول کے لانا چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر سے وہ ندامت کی فضا کو ختم کر دیا۔ اسی طرح سے ایسا لباس آپ پہناتے ہیں بچیوں کو، اور وہ لباس پہنا کر آپ نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملامت کا احساس جو اندر تھا وہ ملامت آپ نے ختم کر دیا۔
ختم کر دیا آپ نے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، باہر سے کوئی چیز خرید کے لایا، آپ کو پتہ چلا کہ دھوکہ کر کے لایا ہے، یہ زیادہ لے کے آیا ہے، یہ اتنی تو نہیں ملتی تھی، یہ اتنی تو کیسے لے کے آیا ہے؟ کوئی ہیرا پھیری اس نے کی ہے، اور اس نے آپ کو ہیرا پھیری بتائی کہ میں نے یہ ہیرا پھیری کی ہے، آپ نے اسے شاباش دی، تو سمجھ لو کہ آپ نے اس کے اندر سے ملامت ختم کر دی۔ یہ چوٹ، سخت چوٹ آپ نے ماری ہے، اور اس کے اندر سے احساس ندامت ختم ہو گیا۔ تو یہ نفس لوامہ ہے جو عام انسانوں کا نفس ہے، آدمی کو ملامت کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نیکی کی کمی پر بھی ملامت کرتا ہے اور گناہ پر بھی ملامت کرتا ہے۔ تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، جو آخری پارے میں، تیسرے پارے میں بیان ہوگا سورۃ الفجر، اور وہ نفس ہے کہ جو گناہوں کی طرف نہیں جاتا، اس کے مزاج میں نیکی ہی نیکی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کرنا اس کی طبیعت بن جاتی ہے، نیکی کرنا اس کی طبیعت، نماز پڑھنا اس کی طبیعت، سچ بولنا اس کی طبیعت۔ مثال کے طور پر جس طرح سے آدمی کو بھوک لگتی ہے تو اس کی بھوک ختم ہوگی کھانے سے، پیاس ختم ہوگی پینے سے۔ اب وہ نفس جب اذان ہوگی تو بے قرار ہوگا، اس کی بے قراری ختم ہوگی نماز سے، اس کی بے قراری ختم ہوگی کس سے؟ اگر اس بیچارے سے گناہ ہو گیا تو وہ رو رو کے اللہ سے معافی مانگے گا، اس کے آنسو بہنے شروع ہو جائیں گے، اس کے آنسو بہنے شروع ہو جائیں گے، آنسوں کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس وقت تک اسے اطمینان نہیں آئے گا جب تک اس کے جسم پر رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں اور اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کے رب نے اسے معاف کر دیا، وہ مسلسل لگا رہے گا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ اعلان ہوگا جب روح نکلے گی کہ اے اطمینان والی نفس، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل تو اپنے رب کے پاس، تیرا رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی، فادخلی فی عبادی، چل میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن یہ تفسیر ہم وہاں کریں گے انشاءاللہ، جب اللہ نے چاہا ہم وہاں پہنچیں گے۔ وہاں پر لفظ غور کیجئے گا، کیا قرآن کہتا ہے؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا گا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ حالانکہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ میری جنت میں داخل ہو جا اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ نہیں سمجھے؟ آپ میرے گھر میں آئیں گے تو میرے گھر کے افراد سے آپ کی ملاقات ہوگی نا بھائی، ایسا ہے نا؟ پہلے آپ گھر میں داخل ہوں گے تو پھر ملاقات ہوگی، پہلے آپ جنت میں جائیں گے تو جنت والوں سے، اللہ کے مہمانوں سے، اللہ کے بندوں سے ملاقات ہوگی۔ یہاں فرمایا فادخلی فی عبادی، جاؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بڑا باریک اشارہ ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جنت تجھے ملے گی میرے بندوں کے راستے سے، میرے بندوں نیک صحبت سے تجھے جنت ملے گی بھائی۔ اس لیے میں اچھی صحبت میں بیٹھو، نیک صحبت میں جڑو، اپنے بچوں کو، جوانوں کو نیک صحبت میں جوڑو، اچھی صحبت میں بٹھاؤ ان کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ نفس جب امارہ ہوتا ہے، جو پہلے والا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے، نیک مجلس اسے اچھی نہیں لگتی، نیک مجلس اسے اچھی نہیں لگتی، موسیقی کی مجلس میں اس کا جی لگتا ہے، مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہتا، فحاشی کی طرف جانے کو جی بڑھتا ہے، ہر گناہ کی طرف جانے کو جی بڑھتا ہے، نیکی کی طرف جی نہیں لگتا، قرآن اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، قرآن اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ نفس امارہ ہے، قرآن اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، سارا دن ہاتھ میں موبائل رگڑتا رہتا ہے، انگلیاں گھس جاتی ہیں، لیکن قرآن ہاتھ میں نہیں لیتا، تو نہ جی چاہتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تو میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اے اللہ، تو قسم کھا کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنا یہ ہے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ،
وہ کیوں تم انکار کرتے ہو قیامت کا؟ ایحسب الانسان، یہ انسان گمان کر بیٹھا ہے، خیال کر بیٹھا ہے، الن نجمع عظاما، یہ کہتا ہے کہ میں جمع نہیں کر سکوں گا، ہم نہیں جمع کر سکیں گے اس کی ہڈیوں کو، الن نجمع عظاما، یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم نہیں جمع کر سکیں گے، ہرگز نہیں جمع کر سکیں گے اس کی ہڈیوں کو، بلا، ارے کیوں نہیں، کیوں انکار کر بیٹھے ہو؟ قادرین، ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم ہڈیوں کو جمع کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کی قدرت رکھتے ہیں، پھر تمہارے جسموں کے اندر روحوں کو داخل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ تمہیں اپنی اصلی حالت پر لانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ دنیا میں ایک بار چیز فنا ہو جائے، ٹوٹ جائے، دوبارہ اس کی مرمت کرو لیکن وہ بات نہیں بنتی ہوئی۔ گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن بڑی کوشش کی ہے، عام آدمی کو تو نہیں پتہ چلے گا نا، مکینک کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مرمت کی ہوئی گاڑی ہے، تو دوبارہ تمہیں ہم اس طرح سے پیدا کریں گے کہ اپنی پہلی حالت اور پہلی شکل میں لے کے آئیں گے، تمہارے جسم کا ایک حصہ کیا بال بھی بدلا ہوا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تمہاری انگلیوں کے پورے نشانات، پرنٹ، فنگر، یہ بھی اسی طرح سے آئیں گی بھائی، اتنا بھی تبدل اور تغیر نہیں ہوگا، اتنا بھی تغیر نہیں ہوگا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اور کیوں نہیں ہم قدرت رکھتے ہیں، ان نسوی، ہم برابر کر سکتے ہیں، بنانا، اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ہم برابر کر دیں گے، دوبارہ پوروں کو بھی برابر۔ قرآن نے تو یہ پہلے تصور دے دیا تھا کہ پورے نہیں ملتے کسی کے ساتھ، آج دنیا نے تحقیق کی ہے، پھر انگوٹھا ہم کرتے ہیں۔ کب تصور دیا قرآن نے کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں ملتی؟ تو کہا یہ بھی ہم تیرے پرنٹ اسی طرح سے لے کر آئیں گے، انگلیوں کی نشانات بھی، لکیریں بھی اسی طرح سے، ہاتھ کی لکیریں، پاؤں کی لکیریں، چہرے کی لکیریں، ارے بھائی کوئی شے نہیں بدلی ہوئی ہوگی، کوئی شے نہیں بدلی ہوگی۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، افسوس یہ ہے یہ انسان، بل ہاں یہ قیامت کا انکاری جو ہے نا، یہ کیا چاہتا ہے؟ بل یہ چاہتا ہے، یرید یہ چاہتا ہے، الانسان یہ چاہتا ہے، لیفجر امامہ کہ یہ اپنی اگلی زندگی کو تباہ کر دے، لیفجر فاجر سے ہے، فاجر خراب کر دینا، تباہ کر دینا، یہ اپنی آئندہ کی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کیسے؟ خواہشات میں لگ کر مستقبل کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور یہاں گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، ہر حرکت کر کے، آج جوان یہ کہتا ہے، آج باپ بھی یہ کہتا ہے، ماں بھی یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا مستقبل بنا رہا ہے، اپنا مستقبل سنوار رہا ہے، حالانکہ یہ بچہ مستقبل تباہ کر رہا ہے۔ آپ مستقبل کی بات کرتے ہو، آپ وہ مستقبل جانتے ہو جو مرنے تک ہے، اللہ اس مستقبل کی بات کرتا ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آج محنت کرو کل کام آئے گی، اللہ پاک کون سے کل کی بات کر رہا؟ جو کل مرنے کے بعد ہے، جو کل مرنے کے بعد ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ انکاری یہ دل میں خیال لاتا ہے، یسأل سوال کرتا ہے، ضروری نہیں ہے زبان سے سوال کرے، اس کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، ایان یوم القیامہ، کب قیامت قائم ہوگی؟ یہ ایان کب کے معنی میں ہے، لوگ نام رکھتے ہیں، ایان نام رکھا ہے جی، قرآن سے نکالا، وہ ظالمو پہلے دیکھو تو صحیح یہ نام بننے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے کہ نہیں؟ یسأل نام رکھ دیا آپ نے جی، یسأل ہم نے نام رکھ دیا، امامہ ہم نے نام رکھ دیا، یہ امامہ قرآن میں آیا ہے جی، نام رکھ دیا، رکھ دو۔ یہ تو دیکھو اس لفظ کے اندر نام بننے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یسأل وہ سوال کرتا ہے، یہ تو فعل ہے، فعل تھوڑا ہی نام بنتا ہے۔ ایان کب، ایان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کب، ٹھیک ہے جی، تو ایان کب آیا؟ کب آیا ہے؟
ایان کا معنی کیا ہو گیا؟ کب. تو کب آیا بھائی؟ یوم القیامہ. یہ سوال کرتا ہے کہ جناب قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آؤ سنو، ہم آپ کو بتاتے ہیں، قیامت کا ایک منظر دکھاتے ہیں، ایک تصویر قیامت کی دکھاتے ہیں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. اور فرمایا کہ جب ساری آنکھیں حیران ہو جائیں گی. برق البصر ہیں سب کی سب آنکھیں، البصر سب آنکھیں حیران ہو جائیں گی ہیں دہشت کے مارے. وخسف القمر. اور سورج کو گرہن لگ جائے، چاند کو گرہن لگ جائے گا. اور چاند کی کیا تخصیص؟ وجمع الشمس والقمر. اور چاند اور سورج دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. معنی یہ کہ دونوں کو بے نور کر دیا جائے گا. وجمع الشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، دونوں کو جمع کر دیا جائے گا، یعنی دونوں کو بے نور کر دیا جائے گا. اور یقول الانسان یومئذ این المفر. ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ جب چاند بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ کھڑا اور سورج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن دونوں کے دونوں بے نور ہجوم نظر آ رہے ہوں گے. اور اسی طرح سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اس وقت پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے اور ایک دھماکے کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی اور آسمان پھٹنا شروع ہو جائے گا اور ستارے جڑنے شروع ہو جائیں گے. اس وقت انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان کہے گا یومئذ اس دن این المفر. کوئی ہے بھاگنے کی جگہ بھائی؟ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ کبھی دیکھا ہے جیسے زوردار زلزلہ آتا ہے اور پوری زمین کو ہلا دیتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہاں بھاگوں، کس طرف جاؤں؟ ہر طرف ہی زلزلہ ہے تو کہاں جائے گا آدمی؟ ہے کلا، ہرگز نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر. اس دن ٹھکانا ہوگا تیرے رب کے پاس ہی. الی ربک، تیرے رب کے پاس. یومئذ، اس دن. المستقر، ٹھکانا ہوگا. یا جنت ہے یا جہنم ہے. ینبأ الانسان، انسان کو پتہ چل جائے گا یومئذ اس دن، بما قدم، جو اس نے آگے بھیجا، واخر، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. کیا الفاظ ہیں، زوردار الفاظ. انسان کو پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجا، اعمال میں سے گناہ بھیجے، نیکیاں بھیجی، اور پیچھے اس نے کیا چھوڑا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اوہو، کیا پتہ چل جائے گا انسان کو؟ بلکہ ہر انسان علی نفسہ، اپنے نفس پر، بصیرہ، دیکھنے والا ہوگا. ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ آج میرا حشر کس میں ہے، نیک میں ہے یا بد میں ہے. ولو القا معاذیرہ. اگر اس وقت کتنی معذرتیں پیش کرے اب قبول نہیں ہے. ولو، اگرچہ، القا، پیش کرے، پھینکے، معاذیرہ، ہر قسم کی معذرت اور بہانے پیش کرے، لیکن ان بہانوں کا فائدہ کچھ نہیں ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. آپ اپنی زبان کو اس قرآن کے ساتھ حرکت نہ دیجئے. لا تحرک، مت حرکت دیجئے، بھی اس قرآن کے ساتھ، لسانہ کا، اپنی زبان کو، لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو پڑھ لیں. کیوں؟ ان، اس لیے کہ، علینا، بے شک ہمارے ذمہ ہے، جمعہ، اس قرآن کریم کا جمع کرنا، آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے. وقرآنہ، قرآن کا معنی قرات کے ہے، اور اس کا پڑھانا بھی ہمارے ذمہ میں ہے آپ کی زبان سے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ رہے ہوں اس قرآن کو فرشتے کے ذریعے سے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پھر آپ متوجہ ہو جائیے قرآنہ، اس کی قراءت کی طرف. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کا بیان کرنا. یہ جو بیچ میں آیات ہیں 16 سے لے کر 19 تک، یہ آیات مقدسہ جو ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک تنبیہ ہے. عجیب انداز ہے قرآن کریم کا. آپ علیہ السلام پر جب صورت نازل ہوتی تھی ابتدا میں، تو آپ کو یہ خدشہ ہوتا تھا کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، اور ساتھ ساتھ جبریل کے پڑھنے کے دہرانا شروع کر دیتے تھے، ساتھ ساتھ جلدی کہ کہیں بھول نہ جاؤں. اس پر فرمایا کہ نہیں، آپ نہ دہرائیں، آپ کے لیے یہ مشقت ہے، اس مشقت میں آپ نہ پڑھیں. اس مشقت کا ازالہ ہم نے کر دیا ہے. نمبر 1، یہ قرآن کریم
جب جبریل آپ پر پڑھ رہے ہوں گے آپ بالکل سنیں، یہ آپ کے اندر ہم خود ہی فیڈ کریں گے، محفوظ کریں گے، سیو ہم کر دیں گے آپ کے اندر۔ ایک طرح میں یاد کر کے اپنے دماغ میں محفوظ کرتا ہوں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں یاد کر کے محفوظ کی ضرورت نہیں تھی، اللہ خود ہی ڈال رہا ہے، خود ہی ڈال رہا ہے، خود ہی آ رہا ہے، سمجھے جی؟ ہاں آپ توجہ سے سنیں بس، اور پھر جبریل جب پڑھ رہے ہوں آپ سنیے، اس کے بعد اس کا آپ کی زبان سے بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ زبان تو آپ کی بول رہی ہوگی، پیچھے عمل ہمارا ہوگا، پیچھے عمل ہمارا ہوگا، طاقت ہماری ہے، زبان آپ کی ہوگی۔ آپ اس میں پریشان نہ ہو کہ میں کیسے بیان کروں گا، میں کیسے بولوں گا، یہ مشکل مرحلہ ہے اور یہ مشکل تبلیغ ہے، میں لوگوں کو کیسے سناؤں گا۔ آپ اس کا غم نہ کریں، آپ اس پر پریشان نہ ہوں، اور نہ آپ اس کی پریشانی کریں اور اپنے اوپر مشقت ڈالیں۔ اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری، اور پھر آپ کی زبان سے پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری، ٹھیک ہے؟ بس آپ کا کام ہے توجہ سے کیا کرنا، سننا، ٹھیک ہے؟ اس سے ایک ادب پتہ چلا کہ قرآن کریم جب پڑھا جا رہا ہو تو ادب سے سنا کرو۔ اس سے ایک پتہ چلا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا، اور اس پر حنفیہ کی ایک دلیل ہے، بہت مسلم اور بڑی دلیل ہے، کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو سنا جائے، اس لیے کہ قرات کے آداب میں یہ بات شامل ہے۔ قرات کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جب قرات ہو رہی ہو تو کیا کیا جائے، سنا جائے، توجہ سے سنا جائے، اس کا اثر ایک الگ ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھنا نہیں چاہیے، سننا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہمارے مسجد میں درس بھی سنتے ہیں، پتہ نہیں، یہاں خواتین سے بھی میری درخواست ہے سنا کریں۔ کچھ لوگ ساتھ تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تسبیح بھی پوری کریں گے اپنی، اور جناب ساتھ جو ہے سنتے بھی رہیں گے، دو کام کریں گے۔ کچھ لوگ ساتھ قرآن کریم لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تلاوت بھی کریں گے اور سنیں گے بھی، دونوں کام کریں گے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل سے آپ سنو اور ایک دل سے آپ پڑھ رہے ہو، شاباش۔ ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی مجلس ہو، حدیث کی مجلس ہو، تعلیم کی مجلس ہو، پھر وہی کام کرنا چاہیے، ذکر بند کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پھر باقی کاموں کو بالکل روک دینا چاہیے، توجہ سے اسی کو سنا کرو۔ تو پھر ترجمہ کرتا ہوں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، لا تحرک، مت حرکت دیجئے، بہ، اس قرآن کے ساتھ، لسانک، اپنی زبان کو، لتعجل بہ، تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی یاد کریں، نہیں، ان علینا، اس لیے کہ ہمارے ذمہ ہے، جمعہ، اس قرآن کا جمع کرنا، وقرآنہ، اور اس کا پڑھانا۔ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا پڑھانا۔ ایک وعدہ جمع کرنے کا، دوسرا وعدہ پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ رہے ہوں، معنی سے کہ جبریل جب پڑھ رہے ہوں، تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پھر آپ اتباع کیجئے، قرآنہ، اس قرات کی اتباع کیجئے جو جبریل پڑھ رہا ہے۔ تیسرا وعدہ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر اس قرآن کریم کو بیان کرنا، اس کے معنی کو اور اس کی تفسیر اور تشریح کو بیان کرنا آپ کی زبان سے، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ارے تم دنیا کو بہت چاہتے ہو۔ اب مضمون واپس پیچھے کی طرف چلا گیا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ کلا بل تحبون العاجلہ، تم دنیا کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو، اس لیے کہ تم ہر جگہ پر عجلت، جلد بازی کو پسند کرتے ہو، جلدی والا نفع تمہیں چاہیے، بس یہ نہیں کہ چلو کل مل جائے گا نا، کل لے لوں گا، نہیں، آج ملنا چاہیے، آج ملنا چاہیے، نیکی کی ہے تو اس کا صلہ آج ہی مجھے ملنا چاہیے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، دیکھو اس دن کچھ، قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے، یومئذ، اس دن، ناظرہ، جو تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اپنے رب کی طرف کیا کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ انکم سترون ربکم، تم اپنے رب کو دیکھو گے قیامت کے دن۔ کس طرح سے دیکھیں گے؟ فرمایا جس طرح سے تم چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو،
لا تضامون فی رؤیتہ، اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہیں، سب برابر کا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہزاروں لوگ میدان میں کھڑے ہو جائیں تو سب کو نظر آئے گا نا 14 کا چاند ہیں، تو اسی طرح سے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے، چہروں سے مراد لوگ ایسے ہوں گے، باسرہ اداس غمگین، تظن وہ گمان کر رہے ہوں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، آج ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا فاقرہ، کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، کمر توڑ عذاب دیا جائے گا، کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ کسی کو اتنا سخت مکہ لگاؤ کہ ایسا لگتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ہی اس کی ٹوٹ گئی، تو آج وہ عذاب ایسا ہے جو کمر کو توڑ کر رکھ دے گا۔ ہیں جی، کلا، یہ کلا حقاً کے معنی میں یقینی بات ہے۔ اب دنیا کے وقت جب موت آتی ہے نا، اس کا ایک منظر قرآن بیان کرتا ہے۔ یوں سمجھو کہ پہلے قیامت کبریٰ کا بیان تھا، اب قیامت صغریٰ کا بیان ہے۔ بڑی قیامت جو قائم ہوگی، اور چھوٹی قیامت وہ میرے اور آپ پر، ہر انسان پر علیحدہ علیحدہ قائم ہوگی۔ من مات فقد وقعت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو ہی گئی ہے، اس کی قیامت۔ آؤ چھوٹی قیامت کا منظر سن لو، کلا اذا بلغت التراقی، اور وہ ہاں یقینی بات، اذا بلغت التراقی، جب روح پہنچے گی، تراقی ہیں نرکھٹ کو، گلے کو، حلق کو پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، سب ہسپتالوں نے جواب دے دیا، کہیں سے کوئی بات نہیں بن رہی ہے، سب نے کہا لا علاج ہے، بابا کو اماں کو لے جاؤ اپنے گھر میں، خدمت کرو جناب، خدمت کرو، جو ہو سکتا ہے خدمت کرو۔ اماں کو بھی کہہ دیا گیا، ابا کو بھی کہہ دیا گیا، اب آپ کے آخری لمحات ہیں، بچے آ رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، بچیاں آ رہی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، پھر تکلیف اندر سے پھر اٹھتی ہے، پھر درد اٹھتا ہے تیز، وقیلا، اور آواز لگتی ہے، من راق، کوئی ہے دم پھونک کرنے والا۔ ہائے ہائے، ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دیا، ارے مول صاحب سے پانی دم کروا کے لے آؤ، ہیں جی، کوئی پانی دم کروا کے لے آؤ، کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی عامل پتہ کرو، وقیل من راق، کوئی ہے دم کرنے والا، وظن، اور وہ شخص جس کے لیے ڈاکٹروں نے جس کو لا علاج کر دیا ہے، وظن، وہ یقین کر لیتا ہے، انہ الفراق، آج دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، آج عزیزوں سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، آج بیوی سے، بچوں سے، پوتوں سے، نواسوں سے، نواسیوں سے، آج سب سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، جو مال کمایا تھا اس سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، آج گاڑی اور گھر سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، 6 فٹ کی اس زمین کی طرف آج جانے کا وقت آ گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، درد کے مارے، تکلیف کے مارے پنڈلیاں سے ٹکرانے لگتی ہیں۔ والتفت الساق بالساق، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، پنڈلی کے ساتھ ٹکراتی ہے، زور سے کھینچتا ہے ٹانگوں کو، پھر آگے لے جاتا ہے، پھر پیچھے لاتا ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، اتنے سخت جھٹکے لگتے ہیں۔ الی ربک یومئذ المساق، آج کھینچ کر لے جایا جائے گا اس شخص کو تیرے رب کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا، اس لیے کہ یہ تھا مجرم، اس مجرم کو آج گرفتار کر کے لے جایا جائے گا۔ فلا صدق ولا صلی، کیوں جی فلا صدق، نہ تو اس نے تصدیق کی اللہ پاک کے کسی بات کی تصدیق کی، مانا نہ تو رسالت کی تصدیق، نہ تو جناب توحید کی تصدیق کی، بد اعتقاد تھا، فلا صدق، تصدیق نہیں کی، مانا عقیدہ خراب تھا، ولا صلی، اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، اور لیکن کیا کرتا رہا، کذب، جھٹلاتا رہا اللہ کے حکموں کو، جب بھی کوئی بات آئے جھٹلاتا رہا، وتولی، اور منہ موڑتا رہا، نماز سے، احکام سے منہ موڑتا رہا، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی ظالم نے، عید کی نماز کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا، جمعے کی نماز کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا، باقی 5 وقت کی نمازوں کا تو ہوش ہی نہیں ہے اس کو۔
हाय हाय आगे देखो, सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, सुम्मा ज़हब फिर ये चलता है इला अहलिही अपने घर को, यतमत्ता अकड़ता हुआ, माना ये कि नमाज छोड़ कर भी अकड़ता हुआ घर में दाखिल होता है, जैसे मैं कोई बड़ा काम करके आया हूँ। किसी को कत्ल करके आता है तो अकड़ता हुआ घर में दाखिल होता है, किसी को मार के आया है और किसी पर जुल्म करके आया है तो अकड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ, जैसा कि कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम कर दे के आया है। औला लका फ़औला, हलाकत है तेरे लिए, फ़औला हलाकत है तेरे लिए, सुम्मा फिर सुन ले, औला लका हलाकत है तेरे लिए, फ़औला हलाकत है तेरे लिए। हाय 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 तबाही है। अयहसबुल इंसान, क्या इसने ये गुमान कर रखा था इस इंसान ने, अन युत्रका सुदा के इसको छोड़ दिया जाएगा बेकार इस दुनिया में, ऐसे ही पैदा किया, कोई किसी मकसद के लिए नहीं पैदा किया, बस कि पैदा हुआ और माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, जवान किया, शादी हो गई, उसके बाद कमाया खाया पिया, बच्चे पैदा किए, दुनिया से रुखसत हो गया, बस यही मकसद था। अयहसबुल इंसान, क्या इंसान ये गुमान करता है, अन युत्रका सुदा के इसको बेकार छोड़ दिया जाएगा, हैं क्यों? ऐसा नहीं, अलम यकुन नुतफतन, अल्लाह अल्लाह क्या कुछ याद दिलाता है, कैसा माजी याद दिलाता है मुझे और आपको। अलम यकुन नुतफतन, क्या ये एक कतरा नहीं था नापाक, हैं मिन मनियिन, एक मनी का कतरा नहीं था, युमना जिसको टपकाया गया है रहम मादर में, माँ के रहम में जिसको टपकाया गया, क्या इसकी असलियत ये नहीं थी? इसकी असलियत ये थी, उससे पहले ये मिट्टी था, ये इसकी असलियत थी, माँ के पेट का खून इसकी खुराक बना, और जब इसको हमने दुनिया में ज़बान दी है, बोलने के काबिल बनाया, तो इस ज़बान से अल्लाह के हुक्मों को झुठलाता है जालिम। ये जिस्म हमने बनाया है, हमने ताकत दी है, इस जिस्म को अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल नहीं करता। सुम्मा काना अलक़तन, फिर जमा हुआ खून बन गया, फ़ख़लक़ा फिर हमने इसको बनाया है, फ़सव्वा और इसके आज़ाद ठीक ठीक बनाए, और ये आईने में देखता है अपनी शक्ल को देखता है, और शक्ल को देखकर गुरूर करता है कि मैं बड़ा खूबसूरत हूँ। कभी बनाने वाले का शुक्र अदा किया है? कभी ये दुआ पढ़ी है, अल्लाहुम्मा कमा अंता हस्सनता खल्क़ी फ़हस्सिन खुलुक़ी, अल्लाह कैसी तूने खूबसूरत मेरी शक्ल बनाई है, अल्लाह ऐसे मेरे अखलाक भी बना दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंता कमा हस्सनता खल्क़ी फ़हस्सिन खुलुक़ी। ये आईने पर लिख कर लगाओ ये दुआ, ताकि देखते वक्त याद तो आए, अल्लाह जिस तरह से तूने मेरी सूरत को बनाया, खूबसूरत तूने बनाया। अरे मैं कायनात का भले बदसूरत इंसान से ही, लेकिन फिर भी मैं खूबसूरत हूँ। क्यों? अल्लाह ने कसम खा के कहा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे खूबसूरत सांचे में तो इसको बनाया हमने, इसको बनाया सबसे खूबसूरत सांचे में। अल्लाह अकबर। फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, और हमने फ़जअल उस अल्लाह ने बनाया है मिन्हु, और वो जो रहम मादर में नुत्फ़ा टपकाया गया था उससे बनाया है अज़्ज़ौजैनि, दो जिन से बनाई हैं, अज़्ज़कर वल उन्सा, मुज़क्कर और मुअन्नस हम बनाते हैं, इकट्ठे भी बना देते हैं, अलग अलग भी बना देते हैं, एक साथ लड़की लड़का पैदा हो जाते हैं, दो लड़के पैदा हो जाते हैं, दो लड़कियां पैदा हो जाती हैं, या एक लड़का पैदा होता है अगली बार लड़की पैदा हो जाती है। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, अलैसा क्या नहीं है ज़ालिका वो परवरदिगार, बिक़ादिरिन कुदरत रखने वाला, अला इस बात पर, अन युह्यिया के ज़िंदा करे, अल मौता मुर्दों को। जिस परवरदिगार ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया, क्या वो कादिर नहीं है कि वो मुर्दों को ज़िंदा करे? इन आयात को सुनने के बाद ज़बान से कहा करो, बला या रब्बना, बला या रब्बना, ए हमारे रब तू कादिर है, बला या रब्बना, ए हमारे रब तू कादिर है, तू कादिर है। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। 31 आयात पर मुश्तमिल ये सूरह मुबारका सूरत-उद-दहर है, और इस सूरत के अंदर भी मज़ामीन जन्नत और जहन्नम, लेकिन
زیادہ مضامین اس میں جنت کے بیان کیے گئے ہیں، جہنم کو مختصر بیان کیا۔ حل اتی علی الانسان، اور اس کا ماقبل کے آخری لفظ سے بڑا بہترین ربط ہے کہ ہم نے اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ ہم نے ہدایت کو کھول کر رکھ دیا۔ اب آپ تمہاری مرضی، ہدایت کو اختیار کرو، گمراہی کو اختیار کرو، دونوں راستے ہم نے کھول کر رکھ دیے تمہیں، اور ہم نے تمہیں بتایا یہ ہدایت کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو جنت پاؤ گے، یہ گمراہی ہے، اس پر چلو گے تو جہنم پاؤ گے۔ راستے کی نشاندہیاں ہم نے کر دی ہیں، ہر شے ہم نے بتا دی ہے بھائی۔ اور ہم نے تو یا کیا نہیں بتایا بھائی، ہم نے تمہیں یہ بھی بتایا کہ جنت کے راستوں کو ہم نے ڈھانپ دیا ہے مشقتوں کے ساتھ، اور جہنم کے راستوں کو ہم نے ڈھانپ دیا ہے خواہشات کے ساتھ۔ جہنم کے راستے تمہیں خوشنما لگیں گے، خوبصورت لگیں گے، اور جنت کے راستے تمہیں مشقت والے لگیں گے، لیکن انجام اس کا اچھا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے، چوک اور چوراہے پر کھڑا ہوا ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی اے گزرنے والے، یہ دائیں طرف کا راستہ، یہ مشقت والا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جھاڑیاں بھی ہیں اس میں، جناب کانٹے بھی ہیں اس میں، اور صحیح بھی نہیں ہے، اور لیکن اس کے انجام میں جہاں آپ پہنچو گے خوبصورت محل ہے، وہاں ہر لذت، ہر نعمت ہے بس۔ اور یہ جو دوسرا راستہ بڑا خوبصورت، پھول بھی لگے ہوئے ہیں، پھل بھی لگے ہوئے ہیں، اور جناب جگہ جگہ استقبال بھی ہے، آگے جناب لڑکیاں بھی کھڑی ہیں، لڑکے بھی کھڑے ہیں، اور پر رونق راستہ ہے، اور جناب روشنیاں بھی ہیں۔ یہ تمہیں خوبصورت تو لگ رہا ہے، لیکن انجام اس کا آگے جا کے ایک جیل ہے، اور اس جیل میں جب تم چلے جاؤ گے تو پھر مت پوچھو کیا۔ یہ یاد رکھو، اس پر چلو، یہ واپسی نہیں ہے، واپسی نہیں ہے، واپسی نہیں ہے، سوچ کر چل لو کہ کہاں چلنا ہے تمہیں۔ اب ایک آدمی، یار دیکھی جائے گی بعد میں بھائی، پہلے یہ تو لذتیں تو لے لے نا، پھر آگے جا کے دیکھی جائے گی، آگے جو پہنچوں گا تو دیکھی جائے گی، تو آگے پہنچا تو پھر وہی ہوگا۔ ایک سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تھوڑی سی مشقتیں برداشت کر لوں گا، آگے مزے کروں گا نا۔ یہی مثال اس دنیا میں جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دے کر اتنا خوبصورت انداز سے سمجھایا۔ سمجھ لو کہ ایک آدمی ایک راستے پر چلا، دائیں بھی دیوار بائیں بھی دیوار، اور جب وہ چلا اس راستے کے کنارے اوپر دیوار کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہے، وہ آواز دے رہا ہے، خبردار سیدھا سیدھا چلنا، سیدھا سیدھا چلنا۔ پھر یہ جو دونوں طرف دیوار ہے، اس دیوار کے بیچ میں دروازے ہیں، جگہ جگہ دروازے ہیں، دروازوں کے اوپر پردے بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ سیدھا سیدھا چلنا، کسی دروازے کو چھونا نہیں، پردے کو چھونا نہیں، دیکھنا بھی نہیں ہے، سیدھا چلتے جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ لیکن الانسان حریص علی ما منع، جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے ادھر تو آدمی کی رغبت ہوتی ہے، دیکھوں تو صحیح ہے کیا، بھلا دیکھوں تو صحیح ہے کیا، نہیں میں کچھ کروں گا نہیں، صرف دیکھوں گا، میں صرف دیکھوں گا۔ وہ وہاں گیا جناب پردے کے پاس، جیسے ہی قریب گیا تو پھر ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، خبردار نہیں کرنا، سیدھا چل، اگر تو نے اس کو چھوا تو اندر داخل ہو جائے گا۔ اچھا دیکھی جائے گی بھائی، چھو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، چھوا تو داخل ہو گیا۔ پھر آگے کوئی نیک تھا، وہ چلتے، اس نے کہا نہیں یار نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا، منع ہے نا، نہیں کرنا۔ پھر آگے چلتے چلتے جس دروازے پر جا کے چھوتا ہے، چھونے کی کوشش کرتا ہے، پھر آواز آتی ہے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، سیدھا چلتے جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کیا ہے بتاؤں؟ یہ جو راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اور یہ دونوں طرف جو اس کی دیواریں لگی ہیں اور دیواروں پر پردے لگے ہوئے نا، یہ اللہ کی حدود ہیں، محارم ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور وہ جو شروع میں ایک داعی کھڑا تھا نا، جس نے کہا تھا سیدھا سیدھا چلنا، وہ قرآن ہے۔ اور جب تم اس پردے کے پاس پہنچتے ہو اور چھونے لگتے ہو تو پھر تمہیں ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، وہ اندر سے تمہارا دل ہے۔ اس کے بعد بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے تو بتاؤ کسی کا کیا قصور ہے؟ اتنا انتظام اللہ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا کیا ہے، لیکن نفس کو اندر بولنے والا مادہ ہے نا، وہ مادہ ہی تباہ کر دیتے ہیں، وہ صلاحیت ہی خراب کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ کر کے وہ صلاحیت گندی ہو جاتی ہے، اب وہ صلاحیت ہی مر گئی ہے۔ تو اس صورت کا موضوع خاص طور پر کہ ہدایت اور گمراہی واضح کر دی گئی ہے، اور انسان کو بتایا گیا کہ ایک زمانہ تھا، آج تو تکبر کرتا ہے، آج سے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے تو کہاں تھا؟
کائنات کے ذروں میں بکھرا ہوا تھا، منتشر تھا، کچھ اجزاء پانی میں تھے، کچھ اجزاء مٹی میں تھے، کچھ اجزاء سبزیوں میں تھے، کچھ اجزاء پھلوں میں تھے، کچھ اجزاء کہاں تھے، کچھ اجزاء کہاں تھے، وہ جناب کھاتے 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 جناب خوراک بنا، جناب آباء و اجداد کی خوراک بنتے 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 پھر باپ کی خوراک بنی، باپ کی خوراک سے خون بنا، خون سے پھر نطفہ بنا، نطفہ رحم مادر میں گیا، پھر وہاں سے انسان کی تخلیق ہوئی بھائی۔ یہ منظر یاد دلایا، حل اتا علی الانسان، ہاں حل یقیناً، یقیناً حل بمانا یقین، یقیناً اتا آیا ہے علی الانسان سارے انسانوں پر، حین من الدہر زمانے کا ایک حصہ، حین ایک طویل زمانہ آیا ہے، لم یکن شیئا مذکورا یہ نہیں تھا کوئی قابل ذکر چیز، اس کا دنیا میں تصور بھی نہیں تھا، نہیں سمجھے، دنیا میں تصور بھی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفۃ، ایک نطفے سے، اور امشاج، اب یہاں وہ تخلیقی مرحلہ ذکر فرمایا، وہ نطفہ مرکب ہے، ملا جلا ہوا ہے مرد اور عورت کے پانی سے، یہ اصلیت انسان کی سمجھائی۔ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بس، یا اللہ تو کیوں بنا رہا ہے اس کو؟ نبتلیہ، ہم اس کو امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اچھا یا اللہ تو امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے تو پھر اس کو امتحان میں پاس ہونے کی کوئی صلاحیت بھی تو نے دی ہے؟ ہاں ہاں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا بنایا ہے، اس کو دیکھنے والا بنایا ہے۔ مانا انسان کو اللہ پاک نے تین اعضاء دیے ہیں، بڑے اعضاء، ایک سمع، سماعت سننا، کیا کرنا؟ سننا، اور دوسرا بصر دیکھنا، تیسرا دل سوچنا۔ بصیر کے اندر دونوں چیزیں ہیں کہ جناب آنکھ سے دیکھنا، دل سے دیکھنا، یہ تین صلاحیتیں انسان کے اندر بہت بڑی ہیں، جن صلاحیتوں سے انسان صحیح بات کا ادراک کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چوتھی صلاحیت وہی اس کے ساتھ ملتی ہے، اگر صرف عقل کو لے کے چلتا ہے تو پھر تباہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ وہی ملتی ہے۔ اگلے سنیے گا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اس کے اندر ہم نے ایمان برا، اس ذریعے سے ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب اس کی مرضی، اما شاکرن، چاہے یہ شکر گزار بنے، و اما کفورا، چاہے کفر کرے، مرضی اس کی جس طرف جائے، مرضی اس کی شاکر بنے یا کفور بنے۔ انا اعتدنا للکافرین، اگر کفور بنتا ہے، نا شکرہ بنتا ہے، کافر بنتا ہے، تو سن لو پھر کافروں کو ہم نے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ انا اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے سلاسلہ، زنجیر، و اغلالا، توق، زنجیر اور توق گلے میں ڈالے جانے والے، و سعیرا، اور دوزخ کی آگ، سعیر آگ۔ ان الابرار، اور اگر یہ شاکر بنتا ہے، شکر گزار، تو ان کے لیے ہم نے کیا تیار کے رکھا ہے؟ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، یشربون، وہ پی رہے ہوں گے، من کأس، گلاس سے، کأس جام، گلاس کیسا؟ کان مزاجھا کافورا، اس میں ملاوٹ ہوگی کافور کی خوشبو ملی ہوئی ہوگی، اور آخرت کی کافور بھائی، جنت کی کافور، سبحان اللہ، اس کا ایک ذرہ اگر دنیا میں ہو جائے تو ساری دنیا معطر ہو جائے، ساری دنیا معطر ہو جائے۔ عینن، وہ چشمہ، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے پیئیں گے عباد اللہ، اللہ کے بندے پیئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، ہائے ہائے ہائے، پیئیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ یفجرون، وہ جنت والے، وہ اللہ کے بندے اپنے اشاروں سے نہروں کو چلائیں گے، یفجرون، وہ سب لوگ چلائیں گے، ہاں ان نہروں کو، تفجیرن، ایک خاص طرح سے چلائیں گے۔ ہر آدمی کے مثل الجنت التی وعد المتقون، ہر جنتی کو 4 نہریں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، یہ نہر ہے پانی کی جس میں خراب ہونے کا تصور نہیں ہے، کھارا نہیں ہے، میٹھا ہی میٹھا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور یہ دودھ کی نہر ہے جس میں ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، یہ صاف شفاف شہد کی نہر ہے جی، کوئی ملاوٹ دنیا کی نہیں ہے اس میں۔
وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور یہ شراب کی نہر ہے مگر جنت کی شراب ہے جو لذت ہوگی پینے والوں کے لیے۔ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، ایسا نہیں کہ پی کر دماغ چکرانے لگے اور زبان سے اول فول بکے، ایسی شراب نہیں ہوگی۔ یہ 4 نہریں چل رہی ہوں گی ہر جنتی کے گھر کے سامنے سے، سمجھے بھائی؟ اور وہ نہریں زمین کی سطح سے اوپر چل رہی ہوں گی، یہاں تو کھدی ہوئی ہوتی ہے نا زمین، تو اس میں نہر چلتی ہے، یہ اوپر چل رہی ہوگی اور کوئی پانی دوسرے سے ملے گا نہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس دنیا میں اللہ مناظر دکھاتا ہے، یہ کھارا پانی ہے سمندر میں، یہ میٹھا پانی ہے، دونوں ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے پردہ حائل ہے، میٹھا کھارے میں نہیں، کھارا میٹھے میں نہیں ملتا، اللہ کی شان ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں بھائی۔ تو اس طرح سے جنتی کہے گا ادھر سے چل، ٹھیک ہے ادھر سے چلے گی، اشارہ کرے گا ادھر سے چل، ادھر سے چلے گی، یہ نہر یوں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے ادھر ہو جائے گی، جیسا تو چاہے گا ایسے ہی ہو جائے گی بھائی۔ سب کہو سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ عین یشربو، یہ چشمہ ہوگا، یشربو پیئیں گے اس میں، بہا عباد اللہ، اللہ کے بندے، یفجرونہا، اور اس کو ان نہروں کو چلا رہے ہوں گے اپنے ہاتھوں سے چشموں کو۔ اب اگلی بات سنیے، یوفون بالنذر، یہ کس کو ملے گا؟ یہ کس کو ملے گا میرے پیارو، میرے عزیزو، یہ کس کو ملے گا؟ یہ چشمے، یہ نہریں کس کو؟ یوفون، یہ ان لوگوں کو، یوفون جو پورا کرتے ہیں، بالنذر ہیں، سارے واجبات کو پورا کرتے ہیں، نظروں کو پورا کرتے ہیں، نظر سے مراد اللہ کی طرف سے سارے احکام کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 2، وَيَخَافُونَ، اور ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، جس کی سختی بڑی لمبی ہوگی، بڑی طویل سختی ہوگی جس کی۔ اور نمبر 3، یوفون 1 ہو گیا، یخافون 2 ہو گیا۔ نمبر 3، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں، اللہ اکبر۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، باوجود، اب اس کا ایک احتمال تو یہ ہے کہ حُبِّهِ کی ضمیر راجع ہے الطعام کی طرف، کھانا کھلاتے ہیں، کھانے سے محبت ہونے کے باوجود بھی بڑا عمدہ عالی شان کھانا سامنے رکھا گیا، دروازے پر دستک ہوئی، جی السلام علیکم، مہمان ٹپک آیا، بھائی یہ کون سا ٹائم ہے آنے کا یار، یہ کیا مصیبت ہے یار، کھانے کا وقت ہے یار، اچھا جی ٹھیک ہے جی چلو، اب اس کو باہر کھڑا کر دیا، آپ بیٹھے میں کھانا کھا کے آتا ہوں، شاباش، یا اندر لے آیا، بیٹھے جی آپ کھانا تو کھا، نہیں کھائیں گے نا، کون بے غیرت ہوگا جو کہے گا کھاؤں گا، ہیں؟ تو بھائی یہ نہ کرو، کھانے کے وقت میں مہمان آ گیا تو قدر کرو، اپنا جو آج شاندار قسم کا بنا ہوا پکایا ہوا ہے، سمجھے بھائی، وہ ایک ہی ڈش میں سجا کے رکھا ہے، سارے مل بیٹھ کے کھائیں گے، امتحان ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف، نکال کے فقیر کو، حاجت مند کو دے دو، جس نے کھانے کا سوال کیا ہے، پیسے نہ دو، کھانا تو دے دو، کھانا تو دے دو، گھر میں مہمان آ گیا ہے کوئی بات نہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، باوجود کھانے کے، محبت کے، یا دوسرا معنی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، اللہ سے محبت کی وجہ سے، کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکیناً، مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، مسکین جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وَيَتِیماً، جس بچپن میں جس کا باپ مر گیا ہو، بالغ نہ ہو، وہ اسیرا، اور قیدی کو کھلاتے ہیں، اللہ اکبر، قیدیوں کو کھلاتے ہیں بھائی، قیدیوں کو، یہ تصور، یہ قیدی مجمع آج ہمارے سے چھوٹ ہی گیا ہے، جیل میں جانے والے ہر آدمی کو ہم سمجھتے ہیں یہ بدکار مجرم ہی ہے، ضروری نہیں ہے میرے عزیز دوستو، اور ہمارے ملک پاکستان میں کوئی ضروری نہیں ہے سارا مجرم ہے، میرے ساتھی ہیں کچھ بیچارے، وہ مولوی ہیں، ملا تو ملا ہوتا ہے، وہ بیچارے جیل میں پڑھاتے ہیں، وہ جیل میں پڑھانے جاتے ہیں تو وہ ہفتے میں ایک دن آتے ہیں میرے پاس، تو آ کے کارگزاری سناتے، رونا آتا ہے ان کی کارگزاریاں سن کر، رونا آتا ہے ان کی کارگزاری سن کر، اتنے بے گناہ پڑے ہوئے، اتنے بے گناہ پڑے ہوئے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی رات چلتے چلتے، رات باہر سے جا رہا تھا، کوٹا پورا کرنے کے لیے اس کو اٹھا لیا، کوئی جرم نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، ملاقات کے لیے جاؤ تو کیا طریقہ ہے جی، 5000 دو گے تو ملاقات ہوگی شیشے کے پیچھے سے فون پر، 10,000 دو گے تو بالمشافہ ملاقات ہوگی، 20,000 دو گے تو اے سی والے کمرے میں ملاقات ہوگی، کیا ظلم ہے،
تو ایک دن ساتھی بتانے لگا ہم نے ان کو پڑھایا بڑی محنت کی ہم نے، تو جناب وہ بڑا اچھا انہوں نے پڑھ لیا، تو ہم نے کہا کہ انہیں انعام دیں گے۔ بھائی کیا انعام دیں گے، ہم تو مولوی لوگ تھے، کہا کتابیں۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے واسطے بھائی کتابیں نہ دو، کیا چاہیے بھائی؟ ارے ہمیں صابن دے دو، ہمیں صرف دے دو، یہ ہماری ضرورت ہے۔ نہیں ہے صابن نہیں ہے، صرف نہیں ہے۔ کہ لگا ایک ساتھی آیا، ایک جیل والا، اور اس نے آ کے مجھے بتایا مول صاحب میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں گا؟ پڑھو، کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا مول صاحب 4 مہینے ہو گئے جسم سے زائد بال صاف نہیں کیے، 4 مہینے گزر گئے زائد بال جسم سے صاف نہیں کیے، صاف کرنے کے لیے کوئی آلہ ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہیں، جن کا کوئی پرسان پتہ ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ کو پتہ ہے، نہ قبیلے کو پتہ ہے کہ وہ بیچارہ ہے کہاں۔ بڑا ظلم ہے بھائی۔ تو اس طرح کے افراد تلاش کرو، قیدیوں کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ پھر ان سے میں نے پوچھا کیا سبیل ہو سکتی ہے اگر ہم کچھ، کہا ہم تو لے جاتے ہیں، کوئی دیتا ہے ہمیں تو ہم لے جاتے ہیں، ان کو پھر دیتے ہیں۔ ایک دن کہنے لگا کہ ایک ملاقاتی جو تھا وہ ایک لڑکا تھا، اس کی ملاقاتی آئے والدین، اس بیچارے نے مطالبہ کیا اگلی بار آؤ گے تو پلاؤ پکا کے لانا۔ ماں تو پھر ماں ہے، ماں کس جذبے سے پلاؤ پکا کے لے کے گئی ہے، اور ملاقات ہوئی ہے، اور اس نے ایک اپنے لڑکے کو دیا کہ یار یہ اندر میرے بیرک میں رکھ دینا۔ تو وہ بیرک میں لے کے جا رہا تھا کہ جناب افسر صاحب نے دیکھ لیا، افسر صاحب نے منگوا لیا۔ جب یہ اپنے بیرک میں گیا تو پتیلا خالی ملا اس کو، کیا دل پر گزری ہوگی۔ تو اگلے دن وہ جس صاحب نے کھائے تھے تو ان کے پیٹ میں وہ درد ہوا، الٹیاں موشن ہو، کہنے لگا، پھر آ کے اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ تجھے نہیں پتہ میں نے کس درد سے میں نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ میرے لیے پلاؤ بنا کے بھیجنا۔ تو بہرحال یہ جیلوں کی داستانیں ہیں، وہاں موقع ملے جس کو تو جاؤ، اپنے مسلمان بھائی ہیں۔ اچھا ایسا بھی ان ساتھیوں نے ہمیں بتایا کہ دہریے بن جاتے ہیں۔ اچھا محنت ہم تو کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی پرسان حال نہیں ہے، اسباب نہیں ہیں، اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اس طرح سے نہیں مانگتے جیسے کوئی بتاتا ہے، نہیں صحیح طریقے سے مانگتے، تو اسباب نہیں آتے، ظاہر سی بات ہے، کوئی امتحان ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی کیا چیز ہے، تو پھر وہ اللہ سے ہی بدظن ہو جاتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا مجمع ہے جس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر قیدی جو ہے وہ مجرم ہی ہو، ضروری نہیں ہے، ہاں مجرم میں تو نہیں چھڑاؤ۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، فرمایا کہ جناب اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں انما نطعمکم، ہم جو کھانا تمہیں کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، کس لیے کھلاتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نرید، ہم نہیں چاہتے، منکم، تم سے، جی، جزاء، کوئی بدلہ، کہ اس کے بدلے میں آپ ہماری خدمت کرو، ولا شکورا، اور نہ شکریہ چاہتے ہیں، جزاک اللہ بھی نہیں چاہتے۔ بھائی آپ کسی حاجت مند کو، فقیر کو جناب دو، نہیں سمجھے، فقیر کو دو، حاجت مند کو دو، آپ اس کو یہ بھی نہ کہو میرے لیے دعا کرنا، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ جو دیا ہے اس پر آپ کیا چاہتے ہیں؟ بدلہ چاہتے ہیں، یہ بھی نہ کہنا چاہیے۔ اللہ تمہیں دے گا بھائی، اللہ تمہیں دے گا، وہ دعا کرے نہ کرے تمہیں اللہ دے گا، دعا کرائی نہیں جاتی ہے، ہاں دعا تو نکلتی ہے اندر سے، دعا تو اندر سے پھر نکلتی ہے، تو مت پوچھو وہ پھر کیسے نکلتی ہے، اور پھر کیسے جناب بادلوں سے اوپر اٹھتی ہے اور اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ دعا لی جاتی ہے بھائی، لی جاتی ہے، خدمت کرے جاؤ، خدمت کری جاؤ، دعا ملے گی تمہیں۔ لا نرید منکم جزاء، ذبا، کوئی بدلہ نہیں چاہتے جناب، فعلی بدلہ، جزاء سے مراد فعلی بدلہ کہ تم میری خدمت کرو، اس کے ولا شکورا، قولی بدلہ۔ انا نخاف من ربنا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے خرچ کرتے ہیں، انا نخاف، ہمیں ڈر لگتا ہے، من ربنا، اپنے رب سے، یومن، اس دن کے بارے میں، عبوسن، جو بڑا سخت ہوگا، قمطریرا، بہت ہی بڑا سخت۔ اصل میں عبوس کہتے ہیں، عبوس بگڑا ہوا چہرہ، عباس اسی سے ہے، غصے اور آتے چہرے پر جناب بل آئے ہوئے ہو نا، اس کو کہتے ہیں عبوس، عبوس۔ اور پھر جب
उस चेहरे पर बल आने के साथ साथ जब गुस्सा से चेहरा लाल हो रहा हो, सुर्ख हो रहा हो, तो फिर ये कमतरीर भी है। वो दिन ऐसा होगा, यूँ समझो कि उस दिन की मंजर कशी की, उस दिन का एक चेहरा होगा और वो चेहरा गज़बनाक होगा, गज़बनाक होगा। समझ लो कि उस दिन का चेहरा गज़बनाक होगा। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, इस खाना खिलाने की बदले अल्लाह पाक उनको बचाएगा शर्र ज़ालिकल यौम, उस दिन के शर से। वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, और अल्लाह पाक उनको अता करेगा नज़रतन, तरोताज़गी अता करेगा, हाय हाय हाय, व सुरूरा, अल्लाह खुशियाँ अता करेगा, खुशियाँ अता करेगा। क्यों? इसलिए कि इन्होंने दुनिया में बड़े नेक अमाल किए। क्या नेक अमाल पीछे गिनवाए थे? यूफ़ून बिन नज़रे, वाजिबात फ़राइज़ को पूरा करते रहे। व यख़ाफ़ून यौमा, उस दिन से डरते रहे। नंबर 3 युतइमून अत्तआम, खाना खिलाते रहे। इसलिए इसके बदले में अल्लाह इनको बचाएगा उस दिन के शर से। और वलक़ाहुम नज़रतन, और अल्लाह पाक इनको मुलाकात कराएगा या इनको अता करेगा नज़रा, तरोताज़गी चेहरों में, व सुरूरन, और दिली खुशी देगा। व जज़ाहुम बिमा सबरू, और ये बदला होगा उनका बिमा सबरू, बसबब इसके कि उन्होंने क्या किया। अरे बोलो, सब्र किया, लेकिन सब्र के तीनों माने लीजिएगा, तीनों माने हैं। बस सबब इसके कि वो दीन पर जमे रहे। नंबर 2 गुनाहों से बचते रहे। नंबर 3 मसाइब और परेशानियों पर सब्र करते रहे। हाँ, इस सब्र पर अल्लाह वजज़ाहुम, और अल्लाह उनको बदला देगा बिमा सबरू, बसबब उनके सब्र के क्या बदला देगा? जन्नतन, जन्नत देगा। और लिबास कैसा होगा? वह हरीरा, रेशमी लिबास होगा। मुत्तकीन फ़ीहा अलल अराइक, मुत्तकीन टेक लगा के, फ़ीहा उस जन्नत में, अलल अराइक मसहरियों के ऊपर टेक लगाए हुए बैठे हुए होंगे, सब आमने सामने। ला यरौना, नहीं देखेंगे, फ़ीहा उस जन्नत में, शमसन, कोई गर्मी, शम्स से मुराद सूरज, यानी गर्मी नहीं होगी। वला ज़महरीरा, और न ही ठंडक होगी। ज़महरीर जहन्नम की एक वादी है। ज़महरीर क्या है? जहन्नम की एक वादी है जिसमें सख्त ठंडा अज़ाब होगा। जब गर्मी से पक जाएंगे, जहन्नमी आग से पक जाएंगे, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह कोई ठंडी जगह तो अता कर, ठंडी जगह तो अता कर। फिर एक सहरा की तरफ, एक किनारे में ले जाया जाएगा, और जहाँ वहाँ सर्दी होगी, वहाँ फिर मनफी, पता नहीं क्या मनफी होगा, अल्लाह ही जाने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे वहाँ जाएंगे तो जिस्म सर्दी के मारे टूट पड़ेंगे, टूट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कभी आपने सर्दी में छत पर आप पाइप प्लास्टिक का रखें ना, और सुबह उसको देखें तो वो बीच में से फटा हुआ होता है, दरारें पड़ जाती हैं। हाँ, और ये तो भाई कुछ भी नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आप बिल्डिंग के बड़े बड़े शीशे चटक जाते हैं सर्दी से, टूट जाता है। लोहे के पाइप जो है ना वो टूट जाते हैं। इतनी कड़ाके की जब सर्दी आती है ना तो वही चीज़ें टूट जाती है। तो इंसान का जिस्म भी टूटेगा, इस तरह से टुकड़े हो जाएगा। फिर कहेंगे या अल्लाह वहाँ ही ठीक थे, वहाँ ही ठीक थे जहाँ पहले थे। सोचो तो सही, किसी को शदीद गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी के मौसम में उसको बर्फ़ की सिल पर ला के बैठा दिया जाए, चलो बेटा बैठ जाए इधर, समझे भाई? ये है मसला। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो जन्नत में न देखेंगे, ला यरौन फ़ीहा शमसन, सूरज नहीं होगा यानी गर्मी नहीं होगी, वला ज़महरीरा, और न ही सर्दी होगी, वदानियतन, अल्लाह अल्लाह, वदानियतन, और झुके हुए होंगे, अलैहिम उनके ऊपर, ज़िलालुहा जन्नत के दरख्तों के साए झुके हुए होंगे। हैं, दरख्त देखेंगे, ये हमारा मेहमान बैठा हुआ कहाँ है, हम उसकी तरफ झुक जाते हैं, झुक जाते हैं। वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला, वज़ुल्लिलत, और ताबे कर दिए जाएंगे, क़ुतूफ़ुहा जन्नत के मेवे, क़ुतूफ़ मेवे, तज़लीलन बिला मुशक्क़त, बिला मुशक्क़त, मेवा मुंह के करीब आएगा, ये चाहेगा मैं खाना चाहता हूँ, ये सेब टूट कर इसके मुंह में आ जाएगा, सुभान अल्लाह। अनार खाना चाहता हूँ, खिल के सामने आ जाएगा अनार। फिर ये कहेगा मेरी जन्नत में एक अनार कम हो गया, देखते ही देखते वहाँ दूसरा लग जाएगा। परिंदा देखेगा, हाय हाय ये परिंदा खाने को जी चाहता है, खाने को जी चाहता है, अच्छा खाने, परिंदा खुद आ जाएगा हाजिर, कैसे खाना चाहते हो, भुना हुआ, तला हुआ, सालन बना हुआ, बेगम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ,
محنت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بابا ایسا پکا دے، نہیں جو اس نے ایسا پکا دیا، مرچی صحیح نہیں ڈال دی ہے، یہ میں نے تو یہ کہا تھا، تو نے تو یہ پکا، یہ جھگڑے جھنجھٹ ہوگی نہیں بھائی۔ وہ اللہ کا نظام ہے، جس اللہ نے پیدا کیا وہ پرندہ اسی طرح سے پک کر آپ کے سامنے آ جائے گا، کھائے گا، ہڈیاں چھوڑے گا، ہڈیاں سے پھر پرندہ بن کے پھر اڑتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ ہے جنت بھائی، اس جنت کو کھو جاؤ گے ہیں آج دنیا کی خاطر۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، اور طواف کر رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، یطاف پھیرائے جائیں گے، یا یہ ترجمہ کرو، یطاف پھیرائے جائیں گے، علیہم ان کے اوپر، بِآنِيَةٍ برتن، کون پھیر رہا ہوگا اس کی تفسیر سورہ واقعہ کے اندر آ گئی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَان، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، گھر میں آپ جائیں نا، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، 5 سالہ 6 سالہ بچہ، اور خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اور وہ آپ کے سامنے لا کے گلاس رکھیں، پانی رکھیں، ان کے ننھے ہاتھوں سے پانی کتنا اچھا لگے گا آپ کو نا، اس طرح سے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ پھرائے جائیں گے ان کے اوپر، بِآنِيَةٍ برتن، مِن فِضَّةٍ کس چیز کے، چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور پھرائے جائیں گے کپ، اکواب کوب کی جمع ہے، کپ، کوب، کاف واو با، کوب عربی کا لفظ ہے، اور اس کو ہم نے انگریزی میں کپ کر دیا جا کے، اور پھر وہ ہماری اردو میں بھی کیا ہو گیا، کپ۔ نہیں سمجھے؟ تو یہ عربی کا لفظ ہے اصل میں۔ پیالی بولتے تھے پرانے زمانے میں، پیالی تو بھول ہی گئی بھائی، نئی نسل تو پیالی بھول ہی گئی، یہ CUP کپ۔ اللہ اکبر۔ وَأَكْوَابٍ، اچھا وہ کپ ہوں گے جناب کیسے، کانت قواریرا، ہائے قواریرا، شیشے کے، سبحان اللہ، کس کے، شیشے کے۔ اب اگلی بات سنیے گا، شیشے کے، قواریر من فضة، وہ شیشہ ہوگا چاندی کا، یا اللہ شیشہ ایک الگ دھات، چاندی ایک الگ دھات، اللہ ان دونوں کو کیسے جوڑے گا؟ معنی یہ ہے کہ جناب شفاف ہونے میں شیشہ اور سفید ہونے میں چاندی، سفید ہونے میں کیا ہوں گے، چاندی، اور شفاف ہونے میں کیا ہوں گے، شیشہ۔ قدروہا تقدیرا، ایک خاص مقدار میں ان پینے کے مشروبات کو لایا جائے گا، خاص مقدار میں، جیسا تم پیو گے، جتنا تم پیو گے۔ اچھا جی، اور کیا ہوگا، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، اور پلایا جائے گا، فیہا اس جنت میں، کاسن ایسے گلاس، کان مزاجھا زنجبیلا، جن کے نیچے زنجبیل ملا ہوا ہوگا۔ زنجبیل، اصل میں زنجبیل تو یہ دنیا کے اندر تو اس کا جیسے ادرک ہے نا، ادرک جب یہ خشک ہو جاتی ہے تو اس کو زنجبیل کہا جاتا ہے، لیکن وہ جنت کی زنجبیل اللہ ہی جانے کیا کیفیت ہوگی، کیا اس کا ذائقہ ہوگا۔ بہرحال نیچے وہ زنجبیل ملی ہوگی، عینن ایک چشمہ ہوگا، فیہا اس جنت میں، تسمہ جس کا نام ہوگا سلسبیلا، سلسبیل نام ہوگا، اور سلسبیل کا معنی حلق سے آسانی سے اتر جانے والا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، وہی بات آ گئی، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور جناب پھیر رہے ہوں گے یا طواف کر رہے ہوں گے، علیہم جنت والوں پر، ولدان بچے چھوٹے چھوٹے، مخلدون ہمیشہ والے، معنی یہ کہ ہمیشہ وہ اسی عمر میں رہیں گے، وہ بڑے نہیں ہوں گے بھائی، وہ بڑے نہیں ہوں گے، ہیں جی، وہ اسی چھوٹی عمر میں رہیں گے۔ ہائے کیسے خوبصورت ہوں گے، اذا رأیتہم، جب تو ان کو دیکھے گا، حسبتہم تو خیال کرے گا، لؤلؤا منثورا، لؤلؤا موتی، منثورا بکھرے ہوئے، جیسے جناب ایک دھاگا ٹوٹتا ہے تو موتی بکھرتے ہیں نا، اس طرح سے یہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح یہ ننھے بچے لگ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تو پھر دیکھے گا، ثَمَّ رَأَيْتَ، پھر تو دیکھے گا، نعیماً بڑی نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑی تمہیں بادشاہت دی جائے گی۔ کتنی بادشاہت ہیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس جنت کی چوڑان زمینوں آسمانوں کے برابر ہے، ساتوں آسمانوں کو سیدھا کر دو، ساتوں زمینوں کو سیدھا کر دو، جو رقبہ بنتا ہے اتنی جنت ایک جنتی کو اللہ عطا کرے گا۔ کہو سبحان اللہ، اے اللہ ہم سب کو یہ عطا کر دے۔
پھر اتنی طاقت بھی اللہ پاک دے گا کہ اس جنت میں پھرے گا، گھومے گا، دیکھے گا، چلے گا۔ یہ تو آخرت ہے، آخرت ہے بھائی، دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کے جناب 120 گز پر ہم قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، 80 گز پر ہم قناعت کر کے، 500 گز پر، 1000 گز پر قناعت کر کے بیٹھ کے بھائی یہی گھر ٹھیک ہے ہمارے لیے، اللہ کی نافرمانی کرو۔ جنت کے گھر کے لیے کیا محنت کی ہے؟ اب بھائی بنا دیا نا، دنیا کا گھر بن گیا ہے، بن گیا ہے، اب پیسے آئے تجوری، کچھ جمع کرو آخرت کے لیے، کچھ آخرت کے لیے بھیجو، کچھ آخرت کا گھر بنانے کے لیے بھیجو۔ نہیں جی ایک اور بنا لیتے ہیں، اچھا وہ بھی بن گیا، اب ایک تیسرا بھی بنا لیتے ہیں، وہ بھی بن گیا، اب ایک اور بنا لیتے ہیں۔ گزر بسر ہو رہی ہے، پھر بھی اندر سے دل نہیں بھر رہا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے یحرم ابن آدم، انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے، وہ یشیب من الاثنان، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں، جوان ہوتی رہتی ہیں، مال کی حرص اور زندہ رہنے کی حرص۔ مال کی حرص جوان ہوتی رہتی ہے، زندہ رہنے کی حرص بھی نہیں ہے، مرنا ابھی نہیں ہے بھائی، 80 سال 85 سال 90 سال 100 سال، اب بھی بول سب دعا کرو اللہ زندگی دے، اب بھی دعا کرو۔ کیا زندگی ہے، کتنی جاؤ گے، بس کرو۔ اب یہ کہو کہ اللہ ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لے، ایمان پر خاتمہ کر دے، ایمان پر خاتمے کی بھی دعا کیا کرو۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، کہا اگر انسان کے پاس 2 جنگل سونے کے ہو جائیں، کیا کہا 2 جنگل، لابتغى ثالثا، تو تب بھی تیسرا چاہے گا۔ ولن يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور اس انسان کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی، قبر کی مٹی بھرے گی، نہیں بھرے گا۔ 10 دکانیں ہو گئیں، 11ویں لگانے کی فکر میں لگتا ہے، 10 فیکٹریاں ہو گئی، 11ویں فیکٹری میں لگتا ہے یہ ایک اور ہو جائے بھائی، تو جنت میں بھی جانا ہے نا، ادھر کا بھی کوئی سامان تیار کرو۔ اب سنیں، عالیہم ثیاب سندس، ان کے اوپر جناب ثیاب کپڑے ہوں گے سندس، باریک ریشم کے، خضر سبز، و استبرق موٹے ریشم کے، وحلو اور پہنائے جائیں گے، اساورا کنگن من فضت چاندی کے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب ان کو پلائے گا پاکیزہ شراب، ان کا رب ان کو پلائے گا پاکیزہ پینے والی چیز۔ کچھ کو جنت کے بچے پلائیں گے، کچھ خوش نصیبوں کو رب پلائے گا۔ کچھ کو کون پلائے گا؟ رب، اللہ اپنے ہاتھ سے، اپنی قدرت سے۔ کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کے جام پی رہے ہوں گے۔ اے اللہ ہم سب کو یہ عطا فرما، جس کو حوض کوثر مل گیا جنت میں، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ آئے ہائے، ان ھذا کان لکم جزاء، کہا جائے گا یہ تمہارا بدلہ ہے، یہ تمہارا بدلہ ہے۔ وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری سعی، محنت، تمہاری محنت کی مشکورن قدر کی جائے گی، تمہاری محنت کی قدر کی جائے گی۔ دنیا میں تو لوگ قدر نہیں کرتے نا محنت کی، جو مرضی ہے کرتے جاؤ، تارے بھی اتار کے لے آؤ تب بھی کہتے ہیں کچھ نہیں کیا، اللہ قدر کرتا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ایک خیر بھی تم نیکی کر کے لاؤ گے نا، ذرے جتنی، اللہ کہتا ہے میں اس کی قدر کروں گا، میں قدردان ہوں، اللہ قدر کرے گا۔ اب آ جاؤ، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یہ ساری کی ساری خوبیاں جو آپ کو بتائیں گے جنت کی، کیسے حاصل کرو گے؟ ارے یہ جنت کیسے حاصل ہوگی، یہ اصول سمجھائے، یہ چیزیں بتائیں۔ نمبر 1، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے قرآن کریم آپ پر اتارا ہے، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، تو قرآن کے ساتھ لگ جاؤ، چمٹ جاؤ تو یہ جنت ملے گی۔ نمبر 2، فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا کر، ولا تطع منہم آثما او کفورا، بات نہ ماننا ان لوگوں میں سے، آثما گناہگار کی، او کفورا اور ناشکرے کی، ناشکروں کے پیچھے مت چلا کرو، گناہگاروں کے پیچھے مت چلا کرو، نیکوکاروں کے پیچھے چلا کرو۔ اور نمبر 3، وذکر اسم ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کر، بکرتن صبح کو، واصیلا شام کو، صبح کو مراد فجر ہے، صبح کو سے مراد کیا بولو؟ فجر ہے، اور واصیلا شام کو، ظہر و عصر مراد ہے، ومن اللیل رات کو، اس سے مراد کیا ہے؟ مغرب و عشاء ہے، فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، اس کے لیے سجدہ کر، وسبحہ اور اس کی تسبیح کر، لیلا طویلا لمبی رات، تہجد مراد ہے اس سے۔ کیا کمال ہے قرآن کا، ایک آیت میں 5 نمازیں اور
तहज्जुद भी आ गई हैं। वज़कुर इस्मा रब्बिक, अपने रब का तज़किरा कर, बुकरतन कब, अरे बोलो भाई, सुबह, व असीला, और कब, शाम को, ज़ोर असर हैं, व मिनल लैल, रात के कुछ हिस्से में, कौन, मगरिब इशा, और फस्जुद लहू, उसी के लिए ख़ास सजदा कर, व सब्बिहु लैलन तवीला, और बड़ी लंबी रात उसके लिए तस्बीह करता रहे, मुराद से तहज्जुद। अल्लाह हम सब को नसीब फरमाए भाई। हाँ, इन्ना उलाई युहिब्बूनल आज, अल्लाह तूने फ़लाँ को तो बड़ा दे रखा है, फ़लाँ को तो बड़ा दे रखा है, फ़लाँ को तो बड़ा दे रखा है, नमाज भी नहीं पढ़ते, रोज़े भी नहीं रखते, का गम न कर। इन्ना उलाई, ये लोग, युहिब्बूनल आजिला, ये दुनिया को पसंद करते हैं, वयज़रून वराअहुम, और छोड़ बैठते हैं, वराअहुम, अपने पीछे पसे पुश डाल दिया है इन्होंने, यौमन सकीला, उस मुश्किल दिन को, भारी दिन को, क़यामत के दिन को। नहनु खलक़नाहुम, हमने इनको पैदा किया है, व शददना असरहुम, और हमने पैदा करने के बाद मजबूत कर दिए हैं इनके जोड़। शददना, हमने मजबूत कर दिए जोड़, असरहुम, जोड़, हाथों के पैरों के जोड़, ताकतवर, कितना भागता दौड़ता है, 2 पाँव पर भागता दौड़ता है, जब रूह निकली तो भाग के देखे, नहीं समझे। अरे मेरे अजीज़ दोस्तों, इस हुजम का तुम एक पुतला बनाओ, और उस पुतले को तुम इस ताकत के साथ दौड़ा कर दिखा दो कि इस हुजम का एक पुतला हो, और पैर भी इतने इतने हो जैसे आदमी के पैर होते हैं ना, नहीं समझे। वो लोगों ने वो बनाया है ना, क्या बनाया है, हाँ, वो चलता है जी, तो ज़रा सा कोई धक्का दे तो उधर गिर जाता है, फिर कोई धक्का दे उधर गिर जाता है। अबे भाई, इंसान देखो ना, इसमें क्या जान अल्लाह ने रखी है, पैर तो इतने इतने हैं, कैसे भाग दौड़ करता है, तेज़ तेज़ दौड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, उतरता है अल्लाह। अल्लाह पाक का निज़ाम है, कोई नेट नहीं लगा हुआ अंदर, अल्लाह ने ख़ुद ही जोड़े। 360 जोड़ इंसान के जिस्म में, हदीस में आया है कि 360 जोड़ हैं इंसान के जिस्म में, और हर जोड़ का रोज़ाना सदका करना लाजिम है। कह अल्लाह के रसूल, हम कौन में से जो है रोज़ाना ये सदका करे? का नेकी का हुक्म करना सदका है, गुनाह से रोकना सदका है, रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटा देना सदका है, चाश की 2 रकात नमाज पढ़ लेना, सब की जानिब से सदका अदा हो गया। कौन सदका अदा करता है? ये बिल है मेरे प्यारे, ये बिल अदा कर जिस्म का, ये बिल है, ये बिल है। उस पाक परवरदिगार ने फिर भी फ़र्ज़ नहीं किया कि ये बिल तूने देना ही देना है। अरे भाई, दे दे तो कबूल कर लेंगे, नहीं दिया तो चलो कोई बात नहीं। हाँ, पाकिस्तान वाले तुम्हें माफ़ करेंगे, 2 बार तुम बिल ना दो तो अगली तार कट जाएगी तुम्हारी। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आँखों का कोई बिल नहीं है, कानों का कोई बिल नहीं है, बस गलत ना सुनो, गलत ना सुनो, भाई यही बिल है बाबा, गलत ना सुनो। चलो अल्लाह। वइज़ा शिअना बद्दलना अमसालहुम तब्दीला, और जब हम चाहेंगे बद्दलना, हम तब्दील कर देंगे अमसालहुम, इनकी मिसालों को, यानी जवानी से हम बुढ़ापा ले आएंगे, उसमें तुम रोक नहीं सकते हो। कौन जवान है जो बूढ़ा होना चाहता है? नहीं भाई, कोई नहीं बूढ़ा होना चाहता, फिर भी बूढ़ा हो जाता है। हमारा जिस्म, हमारी मर्ज़ी कहाँ चली गई भाई? हैं, कहाँ चली गई वो मर्ज़ी? हाँ, तो फिर बूढ़े क्यों हो रहे हो? अल्लाह अकबर। मेरे अज़ीज़, ये जिस्म हमारा नहीं है, इसका मालिक अल्लाह है, इसलिए ख़ुदकुशी करना हराम है। इन्ना हाज़िही तज़किरा, आखिर में एक बात और सुन लो, इन्ना हाज़िही तज़किरा, ये कुरान तो सरसर नसीहत है जनाब, सरसर नसीहत है। फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, जो चाहे अपने परवरदिगार के पास ठिकाना बना ले। लेकिन मसला ये है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम वही चाहोगे जो अल्लाह चाहेगा, लिहाजा अल्लाह से तौफीक मांगना, अल्लाह से तौफीक मांगना। अपनी डींगे ना मारना कि मैं ये कर लूँगा तो वो कर लूँगा तो यूँ कर लूँगा, अल्लाह से तौफीक मांगना। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह पाक खूब जानने वाला है, हिकमत वाला है। युदखिलु मन यशा, दाखिल करता है जिसको चाहता है, फ़ी रहमती, अपनी रहमत में, माना जो इनाबत करता है, रुजू करता है अल्लाह की तरफ। वज़्ज़ालिमीन, और ज़ालिमों के लिए अअद्द लहुम, तैयार करके रखा है उसने, अज़ाबन अलीमा, तैयार करके रखा है उसने दर्दनाक अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब।
چلو ارادہ تو تھا مرسلات بھی پوری کرنے کا، بہرحال چلو نہیں ہو سکی، کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بھائی www.darsequran.com